لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان ظالم حکمرانوں کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج پوری انسانیت وطن عزیز میں بھوکی ہے. غریب بھوکے ہیں، لیبررز بھوکے ہیں، بچے چیخیں مار رہے ہیں، ہر گھر میں چیخ اور پکار ہے، بھوک کی اور فاقے کی آوازیں ضرورت ہے. مگر آج ہم کو اس واقعے کو یاد رکھنا ہے، کیسے غریب غلام نے ایک بھوکے کتے کو جب دیکھا تو اس کی بھوک کو مٹا دیا. آج ہم کو اسی ایگزامپل کو سامنے رکھ کر مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کی چوتھی تاخرات ہے، شب قدر کی رات ہے. مجھے یہاں پر حدیث شریف کو یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت میں ایک صحابی زار و خطار رو رہے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ان کے اس رونے کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج کی اس محفل میں وہ گناہگار ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے مانند ہوتے، تو میرے اس صحابی کے رونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہگاروں کے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے گناہوں کو معاف فرما دیتے. تو یاد رکھیے کہ جس اللہ کی محفل میں لوگ روتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رونے والوں کے صدقے میں اس محفل کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو میرے غیرت مرد نوجوانوں، آج کی رات اللہ کی رضا کو طلب کرو. آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرو. آج کی رات ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم پروردگار کو راضی کریں. یاد رکھو، اگر آج ہم کو اس بات کا غم ستایا جا رہا ہے کہ کوئی ہماری داڑھی دیکھ کر ہم کو مارتا ہے، اگر آج ہم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے، اگر آج ہم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آج ہم کو اس بات کی شکایت ہے کہ گجرات کی سرزمین پر ظالم پولیس نے حاملہ مسلم عورتوں کے پیٹوں پر لاٹھیاں برسائی ہیں، تو یاد رکھو ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے. ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، پروردگار ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا نظام چلانے والا ہے. اور ہمارے پاس ہمارا ہتھیار ہمارے دو ہاتھ ہیں. آج جب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم رو رو کر اللہ کو راضی کریں. عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم کو عاشق رسول بنا دے. ہم اللہ سے بھیک مانگے، پروردگار جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ان ظلم کو ختم کر دے. جہاں کہیں بھی ظالم جو ابو جہل ابو لہب کے جانشین بن چکے ہیں، جو نمرود اور فرعون کے جانشین بن چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام ظلم کو، ان ظالمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے، اپنی طاقت سے اللہ ان کو ختم کر دے. اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، اس طاعون کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. جتنے لوگ دواخانوں میں اس بیماری سے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو شفا دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جلال ہے جو ہم اس وائرس کے روپ میں دیکھ رہے ہیں. ہم اللہ کی آج و رحمت جوش میں ہے، اللہ کا شامیانہ مطلع الفجر تک ہے. ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار آپ کے جلال کو آپ کے جمال میں تبدیل کر دیجئے. ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آج انسانیت اور خاص طور سے وطن عزیز میں غریب، بھارت کے غریب بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں. اللہ آپ رزاق، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ آپ رزاق ہیں، اللہ آپ رزق پہنچا دیجئے. اللہ آپ جو لوگ بھوکے ہیں پروردگار ان کو رزق پہنچا دیجئے. اللہ جو غریب ہیں اللہ ان کی لاج رکھ لیجئے. پروردگار جو دولت مند ہیں ان کو توفیق دیجئے کہ وہ اپنی دولت کا استعمال کریں، ان غریب لوگوں کی مدد کریں. یا اللہ یہ دولت، یہ عزت، یہ سب چیز تیری دی ہوئی ہے. ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آج کی اس مبارک رات میں
اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں، جو اس کووڈ وائرس میں امراض میں مبتلا ہے، اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما دے۔ پروردگار اس وائرس کو اٹھا لے یا اللہ، ہم اس بیماری کو دیکھتے نہیں، ہم اس بیماری کو جانتے نہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے پروردگار، آپ کن فیکون فرما دیجیے اللہ، اس وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اللہ آپ اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے پروردگار، آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اللہ رحم فرما دیجئے، آج کی رات ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار آپ کے گھر کو کھول دیجئے، اللہ پروردگار آپ کے گھر کو کھول دیجئے، اللہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سنتے ہیں پروردگار، اللہ ہمارے دل ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے پروردگار، اللہ اس وائرس کو اٹھا لے یا اللہ انسانیت پر رحم فرما دے، اللہ ہم نے گناہ یقیناً کیا ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار، پوری انسانیت سے اس وائرس کو اٹھا لے، اللہ اس وطن عزیز میں امن کو قائم کر دے، اللہ زمین و آسمان کے نظام کو آپ چلانے والے ہیں پروردگار، ظالم کے ظلم سے ہم کو چھٹکارا دلا دے، اللہ گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، برباد ہو رہے اللہ گھر کو، اور ہم کو صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے رب العالمین کہ ہم تیرے نام بیگاں ہیں، اللہ ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تجھے وحدہ لا شریک کہنے والے ہیں پروردگار، ہم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ ہم کو اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کے غلاموں کے غلام ہیں، اللہ ہمارے دلوں سے وہن کو نکال دے پروردگار، ہمارے دلوں سے وہن کو نکال دے، اللہ ہمارے دلوں سے وہن کو نکال دے، اللہ ہمارا ڈر ظالموں کے دلوں میں پیدا کر دے، اللہ ہمارا ڈر ظالموں کے دلوں میں پیدا کر دے، حکمرانوں میں پیدا کر دے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے آج کی مبارک شب میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ یہ جو گناہگار تیرے سامنے آج دامن پھیلائے، ہاتھ پھیلائے تو اس سے بھیک مانگ رہے، اللہ تمام ملائکہ تیری اجازت سے سید الملائکہ زمین پر ہے، اللہ پروردگار لاز رکھ لے، اللہ ان فرشتوں کے سامنے پروردگار ہماری لاز رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مصائب اور مشکلات کا خاتمہ کر دے، اللہ غریبوں کو کھانا مہیا کر دے، اللہ زمین آسمانوں سے بارش برسانے والے آپ ہیں پروردگار، وہ جو طوفان آیا ہے بنگال میں اڑیسہ میں، اللہ اس طوفان کو ختم کر دے، اس بچا لے اللہ اس طوفان کو ختم کر دے، اللہ جو انسانیت اس وائرس کے طوفان میں مبتلا ہے، اللہ اس طوفان سے ہم کو نکال دے، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو زندہ رکھا، ہم کو رمضان عطا کیا، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ تیرا فضل اور کرم ہے، تو نے تاخراتوں میں ہم کو عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا، پروردگار ہم کو زندہ رکھ، ہم کو صحت سے رکھ، تاکہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام بن کر انسانیت میں امن کو پیدا کر سکیں، یا اللہ اس ہماری لاز رکھ لے، اور آج کی رات جو گناہگار تیرے سامنے سر و سجود ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ لاز رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک ایک لمحہ آج کی رات کا قیمتی ہے نوجوانوں، تھوڑی دیر کے لیے نوجوانوں میں تم سے التجا کر رہا ہوں کہ فجر تک اپنے سیل فون کو بازو رکھ دو، سیل فون کو اپنے بازو رکھ دو، بند کر دو سیل فون کو، اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچو کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ یقیناً اگر ہم سوچنا شروع کریں گے تو جس طرح کمپیوٹر کے اسکرین پر تمام چیزیں آ جاتی ہیں بٹن دبانے سے، انسان کا دل و دماغ اس کے سامنے بتا دے گا
کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطیاں کی تھیں، یہ حقوق العباد کی تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی. تو آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو منائیں. اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. نماز نفل ادا کریں، قرآن کریم پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام کے نذرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جمعے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ دوپہر میں 2 بجے جمعۃ الوداع کا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ آن لائن کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کا ہوگا. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو وقت ملا تو آپ ضرور اس جلسے میں بھی آپ آن لائن کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں شرکت کر سکتے ہیں. میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے کو آن لائن کے ذریعے سنا. میری اللہ سے پھر سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم جو سنا اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.